إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، ہر دل عزیز نوجوانوں، اللہ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب اپنی کتاب میں اعلان کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرا اور آپ کا تخلیق کا مقصد، میرے اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد رب ذوالجلال کی غلامی کرنا، اللہ ذوالجلال کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، رب ذوالجلال کے آرڈر کو تسلیم کرنا اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کے آرڈر کا پابند ہوں، اس کے حکموں کے مطابق اور موافق زندگی گزار رہا ہوں، اس کی خواہشات کو اپنی خواہشات کے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، اس کے نبی، اس کی حبیب اور اس کے ہادی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہوں، تو پھر میں الحمدللہ بندگی کا حق کسی حد تک ادا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اللہ کی کتاب سے بھی غافل ہوں، فرائض سے بھی لا تعلق ہوں، واجبات کو بھی چھوڑے ہوئے ہوں، منع کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو آلودہ کر چکا ہوں، حرام کردہ چیزوں کی لپیٹ میں آ چکا ہوں، حبیب کائنات کی سنت کی مخالفت میں زندگی گزارتا ہوں، تو پھر میں نے اپنی بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ عبادت ایسی چیز ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلا امر اور پہلا آرڈر، پہلا حکم، قرآن مجید کا پہلا حکم اللہ کی بندگی کے اوپر مشتمل ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دنیا کے لوگوں اس
رب کی عبادت کرو، اس رب کی بندگی کرو، اس رب کی اطاعت کرو جس پروردگار نے تم کو پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی وجود بخشا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ قرآن مجید کا پہلا آرڈر، قرآن مجید کا پہلا حکم وہ رب ذوالجلال کی بندگی اور عبادت کے اوپر مشتمل ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندگی کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جب آرڈر دینے شروع کیے ہیں اور حکم دینا شروع کیا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ اپنی بندگی اور عبادت کا حکم دیا ہے۔ اور کہیں اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پچھلے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا، انبیاء کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا، پچھلی قوموں کو بھی اس بات کا آئین دیا گیا، ان کو اس بات کا پابند کیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یک طرفہ ہو کر، بغیر کسی دوسری طرف میدان کے اور بغیر کسی دوسری طرف دیکھنے کے، یک طرفہ ہو کے اللہ کی بندگی کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور عبادت کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ سیدھی ملت کا دین ہے۔ اگر کسی ملت کو سیدھا دیکھنا چاہتے ہو، کسی قوم کو درست دیکھنا چاہتے ہو، درست دین اسی چیز میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہوں اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہوں اور مال کی زکوٰۃ بھی دیتے ہوں۔ عبادت کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کا دین درست ہے اور ان کا دین ٹھیک ہے۔ اگر وہ نماز کے پابند نہیں، عبادت سے قاصر ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کا وہ دین درست دین نہیں ہے۔ ذالک دین القیمہ، ان کے دین کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ عبادت کی بے شمار صورتیں ہیں اور عبادت اپنے مفہوم میں اور اپنے معنی میں بہت عموم رکھتا ہے۔ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، عبادت ایسا جامع نام ہے، ایسا عام نام ہے جو اپنے اندر ہر اس چیز کو رکھتا ہے جس سے اللہ محبت بھی کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے۔ اور وہ کام جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی بے شمار صورتیں ہمارے دین اسلام کے اندر موجود ہیں، اور ان صورتوں میں سے ایک صورت نماز کی پابندی کرنا بھی ہے، نماز کے اوپر قائم رہنا بھی ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی ہے، نماز کا پابند ہونا بھی ہے۔ یہ بھی عبادت کی شکلوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ویسے تو روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، کلمہ پڑھنا بھی عبادت ہے، ایمان لانا بھی عبادت ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کی صورتوں میں سے ایک صورت وہ نماز کی پابندی کرنا بھی ہے۔ اور جب کوئی آدمی اللہ کے اس حکم کے مطابق اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے تو پھر حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، اے آدم علیہ السلام کے فرزند، اے آدم علیہ السلام کے لخت جگر، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، یبن آدم تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تو میری عبادت کے لیے خالی ہو جا، تو میری بندگی کو پہلے نمبر پہ رکھ۔ تیری زندگی کا اولین مقصد جب میری بندگی بنے گا اور میری عبادت بنے گا، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک، جب تو میری عبادت کرے گا میں تیرے سینے کو بے پرواہ کر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، میں تیرے سینے کو کسی کا محتاج نہیں کروں گا، واسد فقرک،
اور تیری غریبی، مسکینی اور فقیری کو بھی دور کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ تیری پریشانیوں کو دور کرنا، تیرے فقر کو دور کرنا، تیری غریبی کو دور کرنا، تیرے سینے کو غنی کرنا، یہ میرا کام ہے اور میں تیرے سینے کو غنی کروں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے میری عبادت نہ کی اور تو نے میری بندگی نہ کی اور تو میرے سامنے نہ جھکا، تو نے اپنی پیشانی کو میرے دربار میں نہ ٹکایا اور تو نے رکوع نہ کیا اور تو نے میرا حکم نہ مانا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تجھے مشغول کر دوں گا، تجھے مصروف کر دوں گا، تو کام کے اندر ایسا مصروف ہوگا کہ تجھے فرصت نہیں ملے گی، وَلَنْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرا فقر بھی دور نہیں کروں گا۔ صبح سے لے کر شام تک تو کمائے گا، شام سے لے کر صبح تک تو جمع کرے گا، لیکن پھر بھی تیری کنگالی اور فقیری ختم نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ تو کام تو 24 گھنٹے کرتا ہے لیکن تیری کمائی کے اندر برکت نہیں ہے، تیری کمائی خیر کا باعث نہیں بنے گی، تیری ضرورت پورا نہیں کرے گی کہ تو میری بندگی کو چھوڑے ہوئے ہے۔ لیکن جب تو میری بندگی کے اوپر قائم ہے اور میری عبادت کر رہا ہے تو پھر تیری فقیری کو دور کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ، تیرے سینے کو غنی اور بے پرواہ کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ آئیے بندگی کا، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال میرے سینے کو غنی کر دے اور پروردگار عالم میری فقیری کو دور کر دے، تو عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ نماز بھی ہے۔ نماز یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کو میرے اور آپ کے حبیب نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مال جمع کرنے سے، ریال جمع کرنے سے، دولت جمع کرنے سے، بینک بیلنس بنانے سے، بڑا پلازہ کھڑا کرنے سے، شرکہ خریدنے سے، کمپنی بنانے سے، اللہ اکبر کبیرہ، شاید مجھے عزت ملے گی، مجھے ٹھنڈک ملے گی، مجھے سکون ملے گا، مجھے چین ملے گا، مجھے آرام ملے گا، لیکن یاد رکھ اپنے حبیب کی بات کو، اپنے ہادی کے فرمان کو، اپنے سید کے ارشاد کو۔ کیا فرمایا میرے آپ کے سید نے؟ فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ، دنیا میں 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، 3 چیزوں کی محبت میرے سینے میں ڈالی گئی، 3 چیزوں کو میرے محبوب بنایا گیا، اور نمبر 1 النساء، عورت کو، نمبر 2 الطیب، خوشبو کو، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، عورت کی محبت بھی اللہ نے میرے سینے میں رکھی ہے، خوشبو کا پیار بھی اللہ نے میرے سینے میں رکھا ہے، لیکن ان 3 چیزوں کے مقابلے میں پوری دنیا میں سے مجھے 3 چیزوں سے پیار ہے، اور جب ان تینوں کو بھی برابر میں تولتا ہوں تو جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھ کی ٹھنڈک میری نماز کے اندر ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کو اللہ نے اپنا ذکر کہا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، تو میری یاد کے لیے نماز قائم کر، تو میری یاد کو تازہ کرنے کے لیے نماز قائم کر، نماز کی پابندی کر، اور جب تو اس کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرے گا، جب اس کو یاد کرے گا تو وہ بھی تجھے یاد کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کے لیے راحت و چین کا باعث بنتی ہے، جس سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے، جس سے انسان کو امن ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار حضرت بلال بن رباح کو مخاطب کرتے تھے، اور یہ مؤذن رسول ہیں، نبی معظم کے زمانے میں اذان کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ اپنے مؤذن کو اللہ کے نبی کبھی کبھار مخاطب ہوتے اور فرماتے، یا بلال اقیم الصلاۃ، بلال اٹھیے نماز کی اقامت کہیے، نماز کی اقامت کہیے، نماز کو کھڑا کیجئے، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیجئے۔ ارحنا بہا، جب تو اقامت کہے گا ہم تیری اقامت کے بعد نماز ادا کریں گے تو ہم کو راحت ملتی ہے، ہم کو چین ملتا ہے، ہم کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے اس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، ان المصلی یناجی ربہ، جب کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں قیام اللیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دن کی روشنی میں اللہ اکبر کی صدا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے
خالی دامن لے کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے اس کے در کا فقیر بن جاتا ہے اور اس کے سامنے باتیں شروع کرتا ہے، اس کے در کا فقیر بن کے قیام کی حالت میں عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المصلی یناجی ربہ، جب کوئی نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے۔ کیا عظمت والا عمل ہے۔ آج دنیا کے لوگ تو اس سے بات نہیں کرنا چاہتے کہ تیرے کپڑے خراب ہیں، تو عامل ہے، تو مزدور ہے، اللہ اکبر، مدیر تو اس سے سلام نہیں لینا چاہتا، لیکن اپنی عظمت کا اندازہ کر، جب تو اس کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد، بے شک تیرے کپڑے میلے کچیلے صحیح، بے شک تیرے سے پسینے کی ہوا آتی ہے، لیکن تو اللہ کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جب مسجد کا رخ کرتا ہے، مالک کے دربار میں آتا ہے، تو نبی کریم فرماتے ہیں یہ یہاں کھڑا اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تیری بات کو کوئی نہیں سننے والا، اور تو نماز پڑھ کے دیکھ تیری بات کے اوپر وہ نیلی چھت والا دھیان دیتا ہے، وہ تیری بات کو غور سے سنتا ہے۔ ان المصلی یناجی ربہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور میرے عزیزو، مسائل میں پھنسا ہوا آدمی، مصیبتوں سے دوچار آدمی، دکھوں میں پھنسا ہوا آدمی، مسائل میں گھرا ہوا شخص جب اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے نماز کا رخ کرتا ہے تو اس کو مسائل سے نکالنے والا عمل بھی یہی نماز ہے۔ رب اپنی کتاب میں اعلان کرتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ جب تم نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو گے اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کی درخواست کرو گے، وہ مالک تمہیں اپنی مدد سے نواز دے گا، مدد عطا کر دے گا۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہوئی تو زمین پہ، حج فرض ہوا تو زمین پہ، حج فرض ہوا تو زمین پہ، ماں باپ کی خدمت کو واجب کیا گیا تو زمین پہ، کچھ چیزوں کو حرام کیا گیا تو زمین پہ، روزہ فرض ہوا تو زمین پہ، لیکن جب اس عبادت کی فرضیت کی باری آتی ہے تو خالق کائنات اپنے حبیب کو اور اپنے محبوب کو، سید کائنات کو، حبیب کبریا کو، سید کونین کو، میرے آپ کے نبی کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ نہیں آسمان پہ بلا دیتے ہیں، اور ایک ہی رات میں بیت المقدس سے لے کر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کی سیر کرواتے ہیں، راتوں رات 7 آسمانوں کا فاصلہ طے کرواتے ہیں اور اپنے پاس بلاتے ہیں، اور اپنے پاس بلانے کے بعد، اس ملاقات کے بعد، وہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو 13 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، کوئی نبوت کی زندگی کے بعد اگر کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ تحفہ بھی کون سا تحفہ ہے؟ نماز کا تحفہ ہے۔ ہم لوگ بے قدرے نکلے کہ اس کو بھول گئے اور اس کو چھوڑ گئے اور اس سے غافل ہو گئے۔ میرے اندازہ تو کیجئے کہ مالک نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان پہ بلایا اور جو وحی کرنا تھا وہ وحی کیا، فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً، اللہ نے میرے اوپر 50 نمازوں کو فرض کیا کہ تم نے دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنی ہیں۔ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَىٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا، فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے رب نے فرض کیا کیا ہے، تیرے اللہ نے ڈیوٹی کیا لگائی ہے، تیرے رب نے دیا کیا ہے، تیرے رب نے تیری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ قُلْتُ 50 صلاۃ، میں نے کہا اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ قال ارجع الى ربك فاسألہ التخفیف، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے آپ کے حبیب سے کہتے ہیں کہ واپس اپنے اللہ کی طرف چلے جائیے اور ابھی اس معاملے کو ہلکا کروا لیجیے، اس میں ڈسکاؤنٹ کروا لیجیے، اس میں کمی کروا لیجیے، اس کو تھوڑا کروا لیجیے، اس کو کم کروا لیجیے۔ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، تیری امت اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی، ہمت نہیں رکھے گی۔ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ نہیں کہ وہ علم غیب جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ امت نہیں پڑے گی۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میں نے بنی اسرائیل کو چیک کیا اور آزمایا ہے، اللہ نے میری امت پر بھی نمازوں کو فرض کیا تھا،
انی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم، اور ان کا امتحان لیا ہے اور ان کو چیک کیا ہے، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تیری امت بھی 50 نمازیں پڑھے گی نہیں۔ حدیث کے لفظ ہے فرجعت الی ربی، حبیب کائنات کی امت پہ شفقت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف واپس ملتے ہیں، فقلت یا رب، میں نے کہا ہے میرے رب، خفف علی امتی، میری امت پہ معاملے کو کچھ ہلکا کر دیجئے، تھوڑی سی تخفیف کر دیجئے، کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیجئے، کچھ نمازوں کو اتار دیجئے اور معاف کر دیجئے، اس بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، خفف علی امتی، میری امت پہ بوجھ کو ہلکا کیجئے۔ فحط عنی خمسا، پروردگار نے 5 نمازوں کو کم کر دیا۔ فلم ازل ارجع بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ مسلسل میں کبھی اللہ کے پاس جاتا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، چکر کاٹتا رہا، آتا رہا اور جاتا رہا، ادھر سے 5 کم ہوتی، نیچے سے پھر اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور چکر 1 لگا لو، تھوڑی سی اور کم کروا لو، حتیٰ کہ 9 چکر لگے اور 45 نمازوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن آخر میں اللہ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہن 5، یہ 5 ہیں، فردیت کے اعتبار سے 5 ہیں، طلب کے اعتبار سے 5 ہیں، ادائیگی کے اعتبار سے 5 ہیں۔ انہن 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، یہ دن اور رات میں 5 ہیں، یہ دن اور رات میں 5 ہیں، اور میں ہر نماز کا 10 گنا اجر عطا کروں گا۔ جب ثواب دینے کی باری آئے گی، جب اجر دینے کی باری آئے گی، جب بدلے کی باری آئے گی، یہ تیری امت ادا تو 5 کرے گی، لیکن جب میری طرف سے ادا کی باری آئے گی تو میں ہر نماز کے اوپر 10 گنا اجر کر کے، نمازیں تو 5 پڑھیں گے، اجر 50 کا عطا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ومن ہم بحسنۃ فلم یعملھا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر نہ سکا، کتبت لہ حسنۃ، ساتھ یہ بھی لے جائیے جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کر نہیں پاتا، خالق کی کائنات ایک نیکی کا ثواب پھر بھی عطا کر دیتے۔ نیکی کی نہیں، اس کی عطا اور اس کی دیر دیکھیے۔ تو دل میں ارادہ کر کہ میں نے اگلے درس میں بھی آنا ہے، میں نے اس سے اگلے درس میں بھی آنا ہے، میں نے پورا سال آنا ہے، مالک ذوالجلال تیرے اس ارادے کے اوپر بھی تجھے ایک درس میں شرکت کی ایک نیکی کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ فإن عملھا کتبت لہ عشرہ، لیکن اگر ارادے کے بعد عمل بھی کر لیتا ہے، ارادے کے بعد نیکی کر بھی لیتا ہے، پھر 1 کا ثواب دیتا ہے تو 10 گنا عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی حبیب کائنات نے فرمایا ہے ومن ہم بسیئۃ فلم یعملھا، جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کرتا نہیں ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کرتا نہیں ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے اور گناہ کرتا نہیں ہے، ویسیآر چلانا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے لیکن چلاتا نہیں ہے، فلم لا کے رکھتا ہے لیکن اس کی تشغیل نہیں کرتا اور اس کو چلاتا نہیں ہے، اس کو سنتا نہیں ہے، اس کو دیکھتا نہیں ہے، جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرتا نہیں ہے، لم تکتب لہ شیئا، ہم اس کے گناہ کے ارادے کے اوپر اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں لکھتے۔ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ چھوڑ دے ہم گناہ نہیں لکھتے، نیکی کا ارادہ کر کے نیکی چھوڑ دے ہم پھر بھی ایک نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اگر فإن عملھا کتبت سیئۃ واحدہ، اگر گناہ کر لیتا ہے تو پھر 1 برائی نوٹ کرتے ہیں، 1 گناہ لکھتے ہیں۔ قال فنزلت حتى انتهيت، میں نیچے اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس کو خبر دی کہ میرے اللہ نے تو 5 نمازیں باقی چھوڑی ہیں، 45 معاف کر دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، ابھی بھی واپس چل جائیے اور تھوڑا سا کم کروا دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مشفق نبی ہے، یہ اللہ کے نبی کی امت سے ہمدردی کی دلیل ہے، امت پر شفقت کی دلیل ہے، امت پر شفقت کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فقد قلت
رجعت الى ربی قد رجعت الى ربی حتی استحییت منہ، اب تو مجھے اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس رب نے 5 پہ 50 کا اجر دے دیا ہے، اب مزید اس سے کیا تخفیف کرائے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کا اللہ نے مختلف انداز میں حکم دیا ہے۔ کبھی رب اعلان کرتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گھروں میں نماز پڑھنے والوں اور جماعت چھوڑ کے اپنے گھروں کو سجانے والوں، یاد رکھو رب کہتے ہیں نماز کا حکم دینے کے بعد نماز کو قائم کرو، اور اقامت نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل ہے۔ جب نماز کی اقامت کا حکم دیا تو اس میں نماز کو ٹائم پہ پڑھنا بھی ہے، اس میں نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، اس کو نماز کو وقت پہ پڑھنا بھی ہے، اس میں نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا بھی ہے، اور اس میں نماز کو پوری دلجمی کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، اور نماز کو باجماعت پڑھنا بھی ہے۔ جب اقیم الصلاۃ کہا تو پھر یہ ساری صورتیں اقیم الصلاۃ کے اندر آتی ہیں۔ نماز کو قائم کرو، زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر تم نے کمرے میں اکیلے پڑھ لی تو کیا رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ رکوع کر رہا ہے؟ اللہ نے باجماعت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی رب اعلان کرتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں پر حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں پر ہمیشگی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز۔ امی عائشہ فرماتی ہے درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور اکثر لوگوں کی عصر کی نماز فوجیہ کے ماحول میں چھوڑ جاتی ہے، زور کے بعد کھانا کھا کے سوتے ہیں تو عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق کم ہی لوگوں کو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی۔ اور ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقوموا للہ قانتین، اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی رب اپنا اسلوب تبدیل کرتے ہیں، مختلف انداز کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ خالق نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے حبیب نبی کریم کو مخاطب کر کے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَقِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے اوپر پابندی کیجئے، خود بھی اس کے اوپر جمے رہیے، اور خود بھی اس کے اوپر لگ جائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ کو اگر نماز کا پابند کرتے ہیں تو آپ سے روٹی کا سوال نہیں کرتے، آپ سے کھانے کا سوال نہیں کرتے، آپ سے کھانے کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ نحن نرزقک، ہم تو وہ ہیں جو آپ کو رزق عطا کرتے ہیں، ہم تو رزق دینے والے ہیں، رزق مانگنے والے نہیں۔ ہمارے خزانے تو تمہارے لیے کھلے ہیں، جب تو ہماری بندگی کرے گا، جب تو نماز کی پابندی کرے گا، جب گھر والوں کو نماز پڑھائے گا، جب نماز پہ ڈٹ جائے گا، جب نماز پہ قائم رہے گا، پھر دیکھ میرے خزانوں کے منہ تیرے لیے کیسے کھلتے ہیں، ہم آپ کو رزق سے مالا مال کرتے ہیں۔ نحن نرزقکم والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام پرہیزگاری کے لیے ہے، انجام اسی کا درست ہوگا، اختتام اسی کا درست ہوگا، آخرت اسی کی اچھی ہوگی جو آج متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، قدم قدم پہ سوچتا ہے میرے رب نے اس کام سے روکا تو نہیں ہے، میرے پروردگار نے اس کام سے منع تو نہیں کیا، رب کی آرڈر کردہ چیز مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ جب تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے پھر یاد رکھ کہ کل انجام بھی تیرا اچھا ہونے والا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کامیابی کا صحرا بھی اسی کے گلے میں آئے گا، قیامت کے دن سرخرو بھی وہی ہوگا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا۔ سورۃ بقرہ ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سما ہے، جس کو حق و باطل میں فرق کرنا ہے آتا ہے، جس کو روشنی اور اندھیرے کا فرق کا پتہ لگتا ہے وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ و متقی کون لوگ ہیں جو اس کتاب کی ہدایت سے اپنے سینوں کو منور کر سکتے ہیں،
جو اس کتاب کی ہدایت کو پا سکتے ہیں، جو اس کتاب کی وجہ سے صراط مستقیم پہ آ سکتے ہیں۔ اور اب اعلان کرتے ہیں وہ متقی وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر، جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے اور اس کے پیار میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا پیار اس کو گرم بستروں پہ چھوڑنے کو مجبور کر دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر کی صدا سننے کے بعد اس کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ اپنے گھر روم کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں، یہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب، واللہ ملائکہ کو دیکھا نہیں ہے کہ میرے دائیں کندھے میں بیٹھا میری نماز کو نوٹ کرتا ہے، میرے بائیں کندھے میں بیٹھا میرے بے نمازی ہونے کی حاضری لگاتا ہے، لیکن دیکھا نہیں ان کو، یہ غیب کی مخلوق ہے، لیکن لکھنے کا ڈر اتنا ہے کہیں یہ نیکی چھوڑ نہ دے اور یہ کہیں میری حاضری نہ لگا دے۔ بن دیکھے ان کو، بن دیکھے ان کا خوف اتنا ان کے ذہن کے اوپر قائم ہے کہ بستر کو چھوڑ کے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن جنت کے اصول کے لیے بارے بارے پھرتے ہیں۔ دوزخ کو دیکھا نہیں ہے لیکن آگ سے بچنے کے لیے ترلے مارتے ہیں کہ اللہ اس آگ سے محفوظ کر دے۔ یؤمنون بالغیب، نبی کریم کو دیکھا نہیں ہے لیکن نبی کریم کی رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ رسول کریم کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کی زبان مطہر سے نکلنے والی باتوں کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ کتاب ہدایت کا ذریعہ، کتاب ہدایت کس کے لیے بنتی ہے؟ ایمان لانے کے بعد، غیب پر یقین رکھنے کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پرہیزگی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ہم نے جو خزانوں کے منہ ان پر کھولے ہیں، جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ متقی، یہ وہ لوگ ہیں، پرہیزگار یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے آنے والی وحی کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ پر آنے والی وحی کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایک دن آنا ہے، مالک نے اٹھانا ہے، اللہ نے کھڑا کرنا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا سوال کرنا ہے۔ جواب دہی کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ جو مسئلہ چھیڑنا ہے وہ مسئلہ بھی کون سا مسئلہ ہے؟ وہ نماز کا مسئلہ ہے، وہ نماز کا مسئلہ ہے۔ اور جس کا آخرت پہ یقین ہے اور آخرت پہ ایمان ہے کہ مالک نے مرنے کے بعد اٹھانا ہے، اس کو سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ جب پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے، وہ دنیا میں نماز کے معاملے میں سستی نہیں کرتا۔ نبی معظم کے ارشاد گرامی ہے، حبیب کائنات نے فرمایا ہے، رسول کریم فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، جب سارے قریبی عزیز بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب رشتے اور ناطے ٹوٹ جائیں گے، جب ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، جب باپ باپ نہیں بنے گا، ماں ماں نہیں رہے گی، بیٹا کہے گا تو میرا باپ نہیں اور باپ کہے گا تو میرا بیٹا نہیں، بیوی کہے گی تو میرا خامد نہیں اور خامد کہے گا تو میری بیوی نہیں۔ ان حالات میں اور ایسے حالات میں میرے آپ کے حبیب فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے نمبر پہ بندے کا جو حساب و کتاب شروع کیا جائے گا وہ اسے یہ کہا جائے گا اور اس سے یہ سوال کیا جائے گا الم اصلح لک جسمک، اور میرے بندے کیا میں نے تجھے تندرست نہیں کیا تھا؟ کیا تجھے صحت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا تو صحیح سالم نہیں تھا؟ کیا تو بیماری سے بچا ہوا نہیں تھا؟ تو صحیح اور تندرست نہیں تھا؟ الم اصلح لک جسمک، کیا میں نے تیرے جسم کو صحیح پیدا نہیں کیا تھا؟ وَأَرْمِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، جب پیاس کی شدت جوش مارتی تھی تو کیا میں سخت پیاس کی حالت میں میرے دیے ہوئے پانی سے تو اپنی پیاس کو نہیں بجھاتا تھا؟ میں تیری پیاس کو نہیں بجھاتا تھا؟ اور
یہ سوال کریں گے، اور سوال کرنے کے بعد حدیث کے اگلے لفظ ہے قیامت کے دن اس سوال کے بعد رب الجلال نماز کا حساب شروع کریں گے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز کا معاملہ درست نکلا تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز میں برباد ہو گیا، نماز میں فیل ہو گیا، تو پھر اس کے باقی اعمال بھی برباد ہو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے سوالوں میں سے پہلا سوال ہی کس کا ہے؟ نماز کا ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں جو آج آخرت کی فکر اپنے ذہنوں پہ سوال کیے ہوئے ہیں، رب کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، جہنم کے خوف سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جنت کے اصول کے لیے مارے پھرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے جو آج نماز کے پابند ہیں، یقیمون الصلاۃ کے اوپر قائم ہیں، رب اعلان کرتے ہیں اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے اولئک علی ھدی من ربہم، پوری دنیا کے لوگوں میں سے اگر کوئی گروہ اور کوئی جماعت اور کوئی پارٹی ہدایت پہ ہے، صراط مستقیم پہ ہے، سیدھے راستے پہ ہے، تو وہ بھی یہی جماعت ہے جن کی ایک نشانی کہ وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور ان کی دوسرا امتیاز یہ ہے، ان کے لیے دوسرا انعام یہ ہے، کل قیامت کے دن کامیابی کے سہرے بھی انہی کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، سرخرو بھی یہی ہونے والے ہیں، جو جن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نماز کی پابندی کرنا بھی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر تم سچے مومن دیکھنا چاہتے ہو، سچے مومن اور سچے مومن اور خالص مومن، میرے بندوں میں سے سچے مومن وہ ہیں، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ رب کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ انفال آیت نمبر 2 اور 4 انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، جب اللہ کی طرف سے آواز آتا ہے، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گونج اس کے کان میں آتی ہے، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف سے لبریز ہو جاتے ہیں، ان کے سینے خشیت الہی سے بھر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، اس کی آیتیں، اس کی نشانیاں، اس کی کونی نشانیاں بھی اور اس کی قدری نشانیاں بھی اور اس کی یہ کلامی نشانیاں بھی اور کتابی نشانیاں بھی اور یہ آیتیں بھی ان کے ایمان کے اندر اضافہ کرتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ ان کی کوئی اور نشانی بھی ہے، ان سچے مومنوں کی کوئی اور نشانی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، یہی وہ لوگ جو اللہ کا نام سننے کے بعد جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت آتی ہے، رب کا ڈر آتا ہے، رب جلال کی محبت آتی ہے، رب کے پیار میں ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں اور یہی لوگ پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، جب نمازوں کی پابندی کر کے اللہ کے ذکر پہ اپنے دلوں میں خوف پیدا کر کے رب پہ توکل کر کے مالوں کی زکات دے کے جب رب کے دربار میں آئیں گے، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے دراجات ہیں، ان کے لیے بلند مقامات ہیں، ان کے لیے اعلیٰ مقامات ہیں۔ مغفرت، اور بخشش کے پروانے ہیں، ورزق کریم، اور باعزت رزق بھی انہی کو ملنے والا ہے۔ چار بات اللہ نے ذکر کی ہے، فرمایا یہ سچے مومن بھی یہی، اور فرمایا ان کے لیے درجات کی بلندی بھی ہے اور ان کے لیے بخشش کے پروانے بھی ہیں اور ان کے لیے باعزت رزق بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی ایک نشانی وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ میں نے اور اپنے آپ کو
میں اپنے آپ کو بھی اور آپ اپنے آپ کو ذرا چیک کر لیں کہ ان آیات کی روشنی میں اور اللہ کے اس پیغام کے سائے میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں پہنچا ہوں، میرا کیا مقام ہے، کیا مجھے بھی اس میں سے کچھ ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا، کیا میرے دامن میں پونجی موجود ہے، میرے دامن میں وہ سرمایہ موجود ہے جس سرمایہ کی بنا پہ اور جس ٹکٹ کی بنا پہ کل یہ ساری کی ساری عنایتیں مجھے نصیب ہونے والی ہیں۔ اگر تو میں ان علامات سے متصف ہوں، ان اوصاف سے متصف ہوں، یہ نشانی میرے اندر موجود ہے، یہ اوصاف میرے اندر موجود ہے اور یہ چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، تو یقیناً رب تعالیٰ مجھے سب کچھ نوازنے والے ہیں۔ لیکن اگر میرا دامن ان چیزوں سے خالی ہے اور یہ اوصاف میرے اندر موجود نہیں ہے تو اتنی رحمتوں اور برکتوں سے قیامت کے دن میں محروم ہونے والا ہوں۔ اللہ ہم کو نماز کا پابند بنائے اور ان ساری خیرات کو اپنے دامن میں قیامت کے دن سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز کے بنیادی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب کی زبانی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کتنی چیزوں پہ؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، مالوں کی زکوٰۃ دینا، وَحَجِّ الْبَیْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، الوہیت کا اقرار کرنے کے بعد، اس کو ایک تسلیم کرنے کے بعد، نبی کریم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد، ایک مسلمان پر جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل کو جو واقعی جبل جیسا ایمان رکھتا تھا، پہاڑ جیسا ایمان رکھتا تھا، حضرت معاذ بن جبل جن سے نبی کریم نے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ وہ معاذ بن جبل ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ پورے صحابہ کرام میں سے حلال و حرام کا علم اگر سب سے زیادہ کسی کو معلوم تھا تو وہ معاذ بن جبل کو تھا۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک علاقے کی طرف اپنا سفیر بنا کے بھیجا، یمن کی طرف مجھے روانہ کیا، اور فرمانے لگے انک تأتی قوما من اہل الکتاب، معاذ تو اہل کتاب کے پاس جانے والا ہے، تورات و انجیل ماننے والوں کے پاس جانے والا ہے، وہ لوگ کتاب کا علم رکھتے ہیں، بدھو اور ان پڑھ نہیں ہیں، وہ پہلے کسی کتاب کو مانتے ہیں۔ انک تأتی قوما، آپ ایسی قوم کے پاس جانے والے ہیں جو اہل کتاب میں سے ہے، فَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ان کو اس بات کا پیغام دے اور اس بات کی دعوت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہی مرکزی نقطہ ہے سارے انبیاء کی دعوت کا اور سارے نبیوں کی دعوت کا بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ عبادت کے لائق کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کی تلقین کرنا اور اس بات کی دعوت دینا، فَدْعُوهُمْ، ان کو بلانا اور ان کو دعوت دینا، ان کو پکارنا اور ان کو آواز دینا اور ان کو پیغام دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں، وَأَنِّي رسول اللہ، اور ساتھ یہ بھی ان کو سنا دینا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس پیغام کو تسلیم کر لیں اور اس دعوت سے متفق ہو جائیں اور اس پہلی بنیاد کو مان لیں اور اس کے اوپر آبادگی کا اظہار کر لیں اور اس پہلے پیغام کو تسلیم کر لیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ بات مان لیں تو پھر ساتھ دوسرا پیغام ان کو یہ سنانا، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ
فافترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، پھر ان کو یہ بھی بتا دینا کہ بے شک رب تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازوں کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ نماز کی پابندی کر لیں اور اللہ کو ایک ماننے کے بعد اور میری رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد نماز کے پابند ہو جائیں، تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر صدقے کو بھی فرض کیا ہے، جو ان کے غنی لوگوں سے لیا جائے اور فقیر لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور اگر وہ مان لیں تو پھر خیال کرنا کہ جب زکوٰۃ لینے لگے تو ان کے اچھے مال کو زکوٰۃ میں وصول نہ کرنا، ان کے بہترین مال کو زکوٰۃ میں نہ لینا۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا اور رب ذوالجلال کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یہ سیدھی آسمانوں کو چیر کے خالق کی کائنات کے دربار میں پہنچتی ہے۔ اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کلمے کی گواہی کے بعد نبی کریم نے اپنے سفیر کو، اپنے نمائندے کو اور اپنے قاصد کو جو یمن کی طرف روانہ کیا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا پیغام یمن والوں کو کس کا دیا ہے؟ نماز کا دیا ہے۔ اور اپنے ایک ساتھی کی جب بیعت لیتے ہیں، اسلام قبول کرنے کی بیعت لیتے ہیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کلمہ پڑھنے لگا، اسلام میں داخل ہونے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے لگا، تو رسول کریم نے چند چیزوں پر میرے سے ایگریمنٹ لیا اور میرے سے عہد لیا تھا۔ ان میں سے فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی علی شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس بات پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے پہ، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے پہ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور میں اس بات میں بھی ایگریمنٹ کرتا ہوں حضور آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں تو زندگی بھر آپ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا رہوں گا، آپ کی اطاعت کرتا رہوں گا، آپ کی بات مانتا رہوں گا، آپ کی پیروی کرتا رہوں گا، آپ کے پیچھے چلتا رہوں گا۔ علی السمع والطاعۃ، میری ذات سے کبھی انکار کی بو نہیں آئے گی، میری زبان سے اور میرے جسم کی کسی حصے سے کبھی انکار کی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوگی۔ وَالنُّصْرِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور میں نے یہ بھی نبی معظم سے عہد کیا جب آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا ہوا تھا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ نماز کی اہمیت کو جاننا ہے تو مجھے اور آپ کو یہ لمحات بھی نہیں بھولنے چاہیے، یہ لمحات بھی نہیں فراموش کرنے چاہیے۔ میری اور آپ کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی معظم کی ازواج میں سے ایک اور آپ کی بیویوں میں سے ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اکیلی مکہ سے مدینے کا سفر کرتی ہے، گھر والوں کو چھوڑتی ہے، ماں باپ کو چھوڑتی ہے، بچوں کی پرواہ نہیں کرتی، نبی معظم کے حکم پہ مکہ کو ترک کر کے مدینے کا رخ کرتی ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ خاتون مدینہ پہنچتی ہے۔ وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری لمحات تھے، جب آپ کی روح پرواز کرنے لگی تھی، جب آپ کا آخری وقت تھا، جب ملک الموت آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوا تھا، حبیب کائنات کے ان آخری لمحات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتی ہے کہ آخری لمحات میں جب آپ زندگی و موت کی کشمکش میں تھے، جب روح پرواز کرنے کے قریب تھی، اس وقت نبی معظم کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ یہ میری اور آپ کی ماں ان حالات کو اور ان لمحات کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتی ہے۔ قال یقول فی مرضہ الذی توفی، نبی کریم اپنی اس بیماری کی ایام میں جس میں فوت ہو گئے تھے اور جس میں فوت کر دیے گئے تھے، آپ کی زبان پہ یہ کلمات تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو نہ چھوڑ دینا، نماز پڑھتے رہنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر کفالت ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری نوکری کرتے ہیں، جو تمہاری خدمت کرتے ہیں،
ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ رسول کریم کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری خواہش اور آخری وصیت نماز کے حوالے سے تھی، اور میرے امتی نماز کی پابندی کرنا اور اپنے زیر کفارت لوگوں کا خیال رکھنا۔ فما زال يقولها حتى ما يفيد بها لسانه۔ نبی کریم کی زبان پہ مسلسل یہ کلمات جاری تھے یہاں تک کہ زبان کی حرکت بند ہوئی۔ جب تک زبان خود رکی نہیں تب تک مسلسل اللہ کے نبی یہی جملہ کہہ رہے تھے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری اسلامی تاریخ کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، نبی معظم کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، رسول کریم کے داماد بھی ہیں، حسن و حسین کے باپ بھی ہیں، فاطمہ کے شوہر بھی ہیں اور فاتح خیبر بھی ہیں، وہ علی بن ابی طالب بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے الفاظ میں اس کی منظر کشی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کان آخر کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی معظم کی زندگی کے 23 سالہ نبوت کی زندگی گزارنے کے بعد آپ کی زبان پہ آخری کلام اور آخری گفتگو اور آخری جملے جو آپ کی زبان پہ تھے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنی لوڑیوں اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ کی دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نبی کریم جو بچوں پہ شفقت کرنے والے، وہ نبی کریم جو اپنے 2 نواسوں کو منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھ کے اور ان کو اپنی قمیصوں میں لڑکھڑاتا دیکھ کے نبی کریم اپنی ان 2 نواسوں پہ شفقت کرتے ہوئے ان کا گرتا دیکھ نہیں سکتے، منبر سے نیچے اتر کے آگے بڑھ کے اپنے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، ایک کو اپنے دائیں بٹھاتے ہیں دوسرے کو اپنے بائیں بٹھا لیتے ہیں۔ وہ مشفق نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال پیارے حبیب کی خدمت کی، اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی، اور 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ہادی کائنات نے مجھے اف کر کے نہیں بلایا، اوے انس کہہ کے نہیں بلایا۔ وہ نبی کریم اللہ اکبر کبیرہ جو نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے خاتون باجماعت نماز پڑھنے والی، اس دور کی خواتین بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھی اور بچوں کو ساتھ لے کے آتی تھی۔ آج تو مولوی مسجد میں بچوں کو بھی نہیں آنے دیتا نا۔ وہ خاتون نماز پڑھتی اللہ کے نبی کے پیچھے، کہتے ہیں جب کسی بچے کے رونے کی آواز آتی رسول کریم نماز کو مختصر کر دیتے، نماز کو مختصر کر دیتے بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے، بچوں پہ اور اس کی ماں پہ شفقت کرتے ہوئے کہ ماں سے بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا، نماز کو مختصر کر دیتے۔ اس قدر بچوں پہ رحم کرنے والے اور بچوں پہ رافت کرنے والے اور بچوں پہ شفقت کرنے والے اور بچوں پر مہربانی کرنے والے، بچوں پر دست سے شفقت پھیرنے والے، یہ حبیب اور یہ نبی اور یہ کریم نبی جس نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح انگلی کے ساتھ انگلی ملی ہوئی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور 2 بیٹیوں کو پالا، یہ بچوں کے اوپر شفقت ہے نا، جس نے 2 بچیوں کو پالا، ان کی اچھی تربیت کی، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا، ان کی دینی تربیت کی، ان کو اچھا پہنا دیا اور اچھا کھانا دیا، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی کے ساتھ انگلی جڑی ہوئی۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، جب نماز کا مسئلہ آتا ہے، جب نماز کا معاملہ آتا ہے، ایک طرف شفقت کے یہ پھول آپ کے منہ سے گرتے ہیں، لیکن جب نماز کا مسئلہ آتا ہے تو انہی بچوں کے بارے میں حبیب کائنات اپنا یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، جب وہ 7 سال کے ہوں تو نماز کا آرڈر دو اور نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، جس پیغمبر نے 10 سال تک انس کو تھپڑ نہیں مارا، جب بے نماز بچے کو دیکھتے ہیں اور بے نماز بچے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اگر وہ 10 سال کا ہو چکا ہے تو نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سزا دے کے بھی نماز پڑھاؤ، اس کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ،
اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستروں کو الگ کر دو، ان کے بستروں کو جدا کر دو، الگ کر دو۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کا اللہ نے مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دن میں 5 مرتبہ جب اللہ تعالیٰ اس عبادت کی ادائیگی کے لیے رب کے گھر کا رخ کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، خالق کے کائنات وضو کرنے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ نماز تو بعد میں آ کے پڑھے، نماز تو بعد میں آ کے ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس اہم فریضے کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں نماز کی فضیلت کیا ہے اور اس نماز کے کیا کچھ ملنے والا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلا درس دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی۔ میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، حال بے حال ہوئے ہیں ہم، گناہوں میں پڑے ہیں۔